اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. ایک بلندر صلوات پڑھو. آج اختتام مجلس پر بیان مصائب کے بعد مجھ میں دعا کرنے کی سکت نہیں ہوگی، چونکہ شبیہ تابوت برآمد ہوگی. اس لیے میں ابتدا میں دعا کرتا ہوں، پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام اس خانوادے کو اور ان تمام خانوادوں کو جو عزائے حسین میں خصوصی اہتمام کرتے ہیں ابدی سعادت مندیوں سے مالا مال فرمائے. پروردگار ان تمام افراد کو جو عزاداری کے مراسم برقرار کرنے میں مدد کرتے ہیں، وہ تمام حضرات، چاہے وہ پولیس سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ سیکورٹی سے تعلق رکھتے ہوں، جو اپنے جوان ہیں، جو ہتھیلیوں پہ جان لے کر عزاداروں کی حفاظت کرتے ہیں، پروردگار ان سب کی صحت و سلامتی اور ان سب کی عافیت بخیری فرما، عاقبت بخیر فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. بطور خاص میرے برادر معظم حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ذوالقادر رضوی صاحب، برادر مکرم سید نجم الحسن جعفری صاحب، سیدہ فوزیہ حیدر صاحبہ، ڈاکٹر طلعت اقبال اور جتنے لوگوں نے مجھ سے بطور خاص صحت و شفا کے لیے التماس دعا کی ہے،
آپ حضرات بھی ان کے لیے دعا فرمائیں، میں بھی دعا کرتا ہوں بحق بیمار کربلا پروردگار انہیں صحت کامل عطا فرمائے۔ سورہ مبارکہ والعصر کی روشنی میں گفتگو آگے بڑھ رہی ہے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ سورہ مبارکہ عصر اپنے مضمون اور محتوا کے اعتبار سے سیرت حضرت سید سجاد علیہ السلام سے پوری طرح مطابقت رکھتی ہے، اور اسی مناسبت سے میں نے وہ 2 مصرے عرض کیے تھے کہ سورہ عصر کو فریاد بھی کہہ سکتے ہیں، ہم اسے سورہ سجاد بھی کہہ سکتے ہیں۔ بعض حضرات نے سوال کیا کہ ہم اسے فریاد کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فریاد کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی نقصان پر کوئی آہ کرے تو یہ فریاد ہی تو ہے۔ کسی نقصان پر، خسارے پر، گھاٹے پر اگر کوئی دل سے آہ کرے تو وہ فریاد ہی ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس دل ہے، ہم فریاد کرتے ہیں، یہ تو کلام خالق ہے۔ جی اگر آپ اس تعبیر کو اپنے دامن ذہن میں سنبھال کر رکھ سکیں تو رکھ لیجئے گا، قلب مشیت سے بھی فریاد اٹھتی ہے۔ قلب مشیت کی فریاد خود قلب قرآن میں بھی موجود ہے۔ قلب قرآن کیا ہے؟ قلب قرآن سورہ یاسین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین میں ایک آیت یہ بھی ہے، یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ یا حسرتاً علی العباد، یہ فقرہ فریاد نہیں تو کیا ہے؟ یا حسرتاً علی العباد۔ حسرت کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے تمنا، ایک ہوتی ہے آرزو، ایک ہوتی ہے خواہش، ایک ہوتی ہے حسرت۔ جب کوئی تمنا پوری نہ ہو، آرزو برباد ہو جائے تو حسرت وجود میں آتی ہے۔ حسرت کسے کہتے ہیں؟ تمنا پوری نہ ہو، آرزو بر نہ آئے تو پھر وہی آرزو حسرت بن جاتی ہے، یعنی کاش ایسا ہوتا۔ یہ قلب مشیت کی فریاد ہے، کاش انسان خسارے میں مبتلا نہ ہوتا، کاش انسان گھاٹے کا سودا نہ کرتا، کاش سب کے سب انسان مومن ہوتے، کاش سب کے سب انسان عمل صالح بجا لاتے، کاش سب کے سب انسان اس مقصد کو پورا کرتے جس مقصد کے لیے خالق نے انہیں پیدا کیا ہے۔ مگر جب کسی کی خلقت، کسی کی تخلیق خود اپنے آپ کو برباد کر لے تو خالق کے دل سے بھی فریاد نکلتی ہے۔ ہاں یہ الفاظ ہم اس طرح حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، مگر تفہیم کے لیے، تقریب ذہن کے لیے۔ خود جب قرآن نے کہا یا حسرتاً علی العباد، وائے حسرت ان بندوں پر کہ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی رسول آتا ہے تو یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔
اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے عقل دی، اللہ نے فطرت سلیمہ پر پیدا کیا اور اس کے بعد عقل کا جوہر دیا، پھر نبی ظاہر کی شکل میں عقل باطن کو نبی ظاہر کی شکل میں پیدا کیا، نبوت کے ذریعے سے ہدایت فرمائی، اور پھر بھی اس کے بندے اس کے رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو کہتا ہے یا حسرتن علی العباد، یا حسرتن علی العباد۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ انسان کے؟ اللہ کے الفاظ ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں۔ جس طرح یہ قلب مشیت کی حسرت ہے، اسی طرح یہاں والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان قبول کرنے والے ہیں، عمل صالح بجا لانے والے ہیں، اور حق اور صبر کی تلقین و تاکید کرنے والے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کی پوری زندگی جس طرح حق اور صبر کی تلقین و تعلیم و تاکید میں بسر ہوئی، ممکن ہے کہ کوئی اس سورہ مبارکہ کی تفسیر لکھے یا اس کی تلاوت ہی کرے اور اس کا ذہن حضرت سجاد کی طرف نہ پہنچے؟ ممکن ہے؟ حق اور صبر کی تلقین کرنے والا اس کائنات میں سب سے بڑا کردار سید سجاد کا ہے۔ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت اپنی جگہ مسلم ہے، ائمہ کے امتیازات ہیں، امیر المومنین کا مرتبہ اپنی جگہ ہے، امام حسن کا مرتبہ اپنی جگہ ہے، امام حسین کا مرتبہ اپنی جگہ ہے۔ ہر امام کی سیرت نے ایک خاص رخ، ایک خاص جلال و جمال عصمت کو پیش کیا ہے۔ حضرت سجاد نے توصیہ حق و صبر کو جس کمال سے پیش کیا ہے، اس لیے اسے تفسیری اجتہاد کہا جا سکتا ہے کہ انسان اس سورے کو سورہ سجاد کہہ سکتا ہے، چونکہ سوروں کے نام سب کے سب توقیفی نہیں ہیں۔ توقیفی کسے کہتے ہیں؟ توقیفی کہتے ہیں جو چیز حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے معین کر دی گئی ہے، اسے کہتے ہیں توقیفی۔ ٹھیک ہے؟ بعض سوروں کے نام توقیفی ہیں، تمام سوروں کے نام توقیفی نہیں ہیں۔ بعض سوروں کے نام توقیفی ہیں، بعض سوروں کے نام توقیفی نہیں ہیں، تمام مفسرین لکھتے ہیں۔ اور سورہ عصر کا نام تھوڑی تبدیل کیا جا رہا ہے، یہ تو ایک مصداق کا بیان ہے کہ ہم جس طرح پہلی ہی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سورہ فجر سورہ حسین ابن علی ہے۔ یہ کس کا ارشاد ہے؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ فجر سورہ حسین ابن علی ہے۔ کیوں؟ اب اس کے لیے کوئی اور فرصت ممکن ہوگا تو آئندہ مجلسیں جو لاہور میں گزارش کروں گا، اگر ممکن ہوا تو اس سورے پہ گفتگو کروں گا۔ سورہ فجر اپنے آغاز سے لے کر پہلے ہی والفجر سے لے کر اور اختتام سورہ تک اسی سورے میں تو ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ کس سورے میں ہے؟ سورہ فجر میں ہے۔ کون ہے یہ نفس مطمئنہ؟ کون ہے یہ نفس مطمئنہ؟
یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کس کے لیے ہے یہ؟ اس کائنات میں حسین ابن علی کے علاوہ. یا حسین مصداق کامل، یا وہ جو یا حسین جیسے ہیں یا حسین سے برتر، یا محمد ہیں یا علی جو حسین سے برتر ہیں، یا حسن ہیں اور حسین اور اولاد حسین جو حسین جیسے معصوم ہیں. اور کون ہے نفس مطمئنہ کا مصداق؟ اور صرف اس ایک آیت پہ منحصر نہیں ہے. جب گفتگو ہوگی تو اندازہ ہوگا کہ پورا سورہ اول تا آخر ایک مناسبت رکھتا ہے سرکار سید الشہداء علیہ السلام سے. بالکل اسی طرح یہ سورہ مبارکہ. اب مزید مثالیں دینے کا موقع نہیں ہے. سورہ عصر ہے. از اول تا آخر تاریخ انسانیت کا مطالعہ کیجئے. انسان نے پروردگار کے احکام کی نافرمانیاں کی. یہاں ایک رعایت اور عرض کر دوں، والعصر قسم کھانے کی رعایت. عصر یہ سرمایہ عمر بشری بھی ہے. عمر انسان، ہر انسان کا اصلی سرمایہ کیا ہے؟ آپ کا اصل کیپٹل کیا ہے؟ اصل پونجی کیا ہے؟ زمین، جائیداد، ورثہ، ماں باپ سے ملنے والی میراث، ترکہ. اصل آپ کی پونجی یہی عمر مستعار ہے جو آپ کو ملی ہے. یہ وقت، یہ عمر، یہ عصر، جس کی جتنی عمر ہے، زندگی ہے، یہ آپ کی اصل پونجی ہے. بچوں کے لیے یہ جملہ یادگار رہنا چاہیے. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں گا، شاید مجھے خیال آتا ہے پھر یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ اگر کسی سے پوچھا جائے، آپ سے پوچھا جائے کہ بتائیے وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ نے سب کو برابر سے دی ہے، سنیے گا، وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے سب کو برابر سے دی ہے. جو ایجوکیشن سے وابستہ ہے نا، وہ غور سے سنیں اور بچوں کی تربیت کے لیے فکر کریں. صحت کسی کی اچھی ہے، کسی کی کمزور ہے. جسم سب کا ایک جیسا برابر تو نہیں ہے. علم کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے. دولت، مال و دولت، زمین جائیداد، حسن، کون سی چیز، عقل، سوجھ بوجھ، کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے. وہ نعمت جو حق سبحانہ و تعالی نے سب کو برابر سے دی ہے، وہ وقت ہے. جوانان عزیز، میرے بچوں یاد رکھنا، جو دولت حق سبحانہ و تعالی نے سب کو برابر سے دی ہے، وہ کیا ہے؟ وقت. ایک عالم کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، ایک جاہل کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں. ایک بیمار کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، ایک صحت مند کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں. ایک دولت مند کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، ایک نادار کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں. اور یہ 24 گھنٹے ایسی نعمت ہے کہ ان 24 گھنٹوں کا صحیح استعمال نادار کو مالدار بنا سکتا ہے، اور انہی 24 گھنٹوں کا غلط استعمال مالدار کو نادار بنا سکتا ہے. انہی 24 گھنٹوں کا صحیح استعمال بیمار کو صحت مند بنا سکتا ہے. انہی 24 گھنٹوں کا غلط استعمال صحت مند کو بیمار بنا سکتا ہے.
انہی 24 گھنٹے کا صحیح استعمال جاہل کو عالم بنا سکتا ہے، انہی 24 گھنٹوں کا غلط استعمال عالم کو جاہل بنا سکتا ہے۔ نوٹ کر لیں یہ۔ تو سب سے بڑی نعمت برابر سے جو حق نے دی وہ کون سی نعمت ہے؟ عمر، وقت، عصر، زمان۔ جو نعمت سب کو برابر سے دی اسی کی قسم کھا رہا ہے۔ والعصر، قسم ہے عصر کی۔ یہ پونجی، یہ سرمایہ، یہ کیپٹل جو ہم نے ابتداً تمہیں دیا ہے، اسی کی قسم ہے کہ تم سب گھاٹے کا سودا کرنے والے ہو الا الذین آمنوا۔ اس لیے کہ یہ عمر دی کس لیے ہے؟ عمر اس نے دی کس لیے دی؟ تاکہ اس محدود عمر سے وہ لامحدود زندگی پیدا کرو جسے کبھی زوال نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ کیا گزارش کر رہا ہوں؟ کائنات پر غور کریں۔ کائنات کا نظام کیا ہے؟ نظام کیا ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کا؟ ہر چیز نقطے سے شروع ہوتی ہے، پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اس خدائے مطلق و نامحدود نے یہ حکمت رکھی ہے کہ ہر محدود چیز کو نامحدود بنانے کی قدرت کا اظہار فرماتا ہے۔ بیج چھوٹا سا ہوتا ہے، بیج، کوئی بھی بیج چھوٹا سا ہوتا ہے، اور یہ پروان جب چڑھاتی ہے فطرت اسے، دست قدرت جب اس پہ کرم فرماتا ہے تو یہ چھوٹا سا بیج شجر سایہ دار بن جاتا ہے نا؟ چھوٹی سی چیز سے بڑی سی چیز وجود میں آتی ہے۔ یہ نظام ہے اس کائنات کا۔ ایک نقطے سے قرآن وجود میں آتا ہے، ایک نطفے سے انسان وجود میں آتا ہے، ایک قطرے سے سمندر وجود میں آتا ہے، ایک ذرے سے صحرا وجود میں آتا ہے، ایک محدود عمر سے زندگی جاوید حاصل کر سکتا ہے انسان۔ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی انسان حاصل کر سکتا ہے، کسب کر سکتا ہے، کما سکتا ہے اس پونجی کے صحیح استعمال سے۔ کون سی پونجی؟ یہ جو محدود عمر ملی ہے اسے، یہ جو عمر ملی ہے اسے۔ والعصر، زمانے کی قسم، تمہاری عمروں کی قسم، تمہاری زندگیوں کی قسم، زمانے کی قسم، تم گھاٹے کا سودا کرنے والے ہو۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائیں، ایمان قبول کریں۔ بس میرے میزبان واقف ہیں کہ میری طبیعت اور صحت اس مرتبہ ساتھ نہیں دے رہی، اور ابھی اس وقت ہی سے کمزوری کا احساس ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیے کہ مجلس مکمل کر سکوں۔ ایک نئی بحث کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ یہ بحث ذہن نشین ہو گئی، بچوں کو یاد ہو گئی۔ اللہ نے کون سی نعمت سب کو دی ہے برابر سے؟ شاباش، وقت۔ اب اس وقت کی عزت، اس وقت کی حرمت کا خیال رکھنا، اس وقت کی اہمیت کا خیال رکھنا، اس وقت کی عظمت کا خیال رکھنا، یہ بھی ایک امانت ہے، ایک نعمت ہے اللہ کی۔ اور اسی وقت کی اہمیت کو ایمان کی حقیقت اور عمل صالح کی حقیقت سے جوڑنے کے لیے 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ اللہ آواز دیتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة۔ اس آواز کی بے حرمتی نہ کرنا۔ ورنہ بڑا خسارہ ہوگا۔
اس خسارے سے کوئی بچا نہیں سکے گا، اس خسارے سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ مسلمانان عزیز، شیعیان اہل بیت، عزاداران امام مظلوم، امام حسین کی یاد میں گریہ کرنے والوں، امام حسین کی یاد میں ماتم کرنے والوں، امام حسین کی یاد میں زنجیریں لگانے والوں، امام حسین کی یاد میں قمع لگانے والوں، امام حسین کی یاد میں گریبان چاک کرنے والوں، یہ یاد رکھنا کہ تیروں کی بارش میں بھی حسین نے نماز پڑھی ہے۔ ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں مگر تمہیں یاد دلا رہا ہوں، تیروں کی بارش میں حسین نے نماز پڑھی ہے، تلواروں کی چھاؤں میں حسین نے نماز پڑھی ہے۔ اور آج جس امام کا تابوت اٹھاؤ گے نا، اس امام نے تو سر تاپا زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ امام گلے میں خاردار، کمر میں لنگر، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، اس کے علاوہ زنجیروں سے جکڑ دیا گیا تھا، مگر ایک وقت کی نماز چھوٹی نہیں ہے آقا سے۔ اسی لیے تو آقا کا لقب ہے زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت، سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کا سید و سردار۔ بھولنا نہیں، کس کا تابوت اٹھانے آئے ہو، کس کا ماتم کرنے آئے ہو، کس کی سیرت سننے کے لیے آئے ہو۔ ہاں، ہم معصوموں جیسی نمازیں نہیں پڑھ سکتے، مگر جیسی پڑھ سکتے ہیں ویسی تو پڑھنی چاہیے نا۔ نمازوں سے غفلت نہ کرنا، نمازوں سے غفلت نہ کرنا۔ مولا امیر المومنین، آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ فرمایا مجھے وہ پیشانی اچھی نہیں لگتی جس پہ سجدے کا نشان نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آقا کے سامنے جائیں، آقا ہم آپ کے غلام ہیں، آقا غور کریں دیکھیں اس کی پیشانی پہ تو سجدے کا نشان نہیں، آقا منہ پھیر لیں۔ ایسا نہ ہو۔ میں دل سوزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کہیں نماز کا ٹکراؤ عزاداری کے ساتھ نہیں ہے، کہیں عزاداری کا ٹکراؤ نماز کے ساتھ نہیں ہے۔ نماز و مجلس شبیر کا ہے ایک مزاج۔ بہت پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ مصرع میرا ہی ہے، یہاں کے شعراء کے لیے طبع آزمائی کے لیے دے رہا ہوں، آپ سب اس پہ مصرے لگائیے گا، آپ سب اس پہ قطع کہیے گا۔ نماز و مجلس شبیر کا ہے ایک مزاج۔ نماز اور مجلس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ عزاداری اور نماز کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ نماز تو جوہر ہے عزاداری کا، اور عزاداری جوہر ہے نماز کا۔ عزاداری جوہر ہے نماز کا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں پوری مجلس مصائب نہ بن جائے، لیکن میں پھر یہ جملے زبان پر آ رہے ہیں تو روکوں کیسے؟ کوئی با معرفت انسان، کوئی جس کے دل میں عشق محمد و آل محمد ہو، جو قرآن پاک کی اس آیت پہ عمل کرتا ہو، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دیجئے اے رسول کہ مسلمانوں، میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا ہوں مگر میرے قرابت داروں سے مودت۔ جس کے سامنے یہ آیت ہو، جس کے سامنے وہ آیت ہو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اگر یہ آیتیں سامنے ہوں، اگر معرفت اہل بیت ہو، تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی نماز میں کھڑا ہو، تکبیر کہے اور اسے حسین نہ یاد آ جائے۔ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ میں چھوٹا منہ بڑی بات نہیں کہتا، مگر خدا کی قسم جب نماز پڑھتا ہوں اور جماعت پڑھاتا ہوں تو بہت ضبط کرتا ہوں، ورنہ اسی وقت ایسا گریہ طاری ہو کہ نماز پوری نہ ہو پائے۔ ممکن ہے کوئی تکبیر کہے حسین یاد نہ آئے، ممکن ہے کوئی رکوع کے لیے جھکے اور حسین کا وہ رکوع یاد نہ آئے، ممکن ہے کہ کوئی سجدے میں سر رکھے اور حسین کا سجدہ یاد نہ آئے۔
اجرکم علی اللہ، اجرکم۔ اور میں نماز شب کے لیے بھی عرض کر چکا ہوں، نماز شب تو عزاداری کے نصاب کا ایک اہم جز ہے۔ کیوں؟ یہ سنا ہوگا عزیزو، تم نے بہت پہلے سنا ہوگا، بہت بارہا سنا ہوگا کہ آقا جب رخصت آخر کے لیے آئے تھے تو اپنی بہن جناب زینب سے جو راز و اسرار کی باتیں کی، ان میں ایک بات یہ بھی تھی، بہن زینب مجھے نماز شب میں یاد رکھنا۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، نماز شب تو ایک عاشق حسین کے لیے یاد حسین ہے، یاد حسین ہے نماز شب۔ یاد حسین ہے، بہن زینب مجھے نماز شب میں یاد کرنا۔ جب نماز شب کا قنوت پڑھتے ہو نا، کچھ نہ پڑھا کرو، اپنے لیے کوئی دعا نہ کیا کرو، بس دو دعائیں، پروردگار حسین اور آل حسین پر درود اور ان کے قاتلوں پہ نفرین۔ اللہم صل علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین اللہم العن قتلت الحسین واصحابہ۔ بس نماز شب کا قنوت یہی رکھو، کافی ہے۔ ممکن ہے کہ تم اپنی نماز شب میں حسین کو یاد کرو اور حسین اپنی نماز میں تمہیں یاد نہ کرے۔ ممکن نہیں ہے۔ محبت کے آداب تو سیکھو، خود غرضی کی باتیں نہ کرو، ایثار سیکھو، وفا سیکھو وفا کسے کہتے ہیں، ایثار کسے کہتے ہیں، یاد کے معنی کیا ہیں، محبت کے معنی کیا ہیں، عشق کے معنی کیا ہیں۔ فنا ہو جاؤ تصور حسین میں، فنا ہو جاؤ، حسین کے علاوہ کوئی تصور ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تم حسین کے ہو جاؤ، پھر دیکھو اپنی زندگی میں خیر و سعادت و برکت دیکھو۔ اگر حسین کی چشم عنایت نہ ہوتی نا تو اس دنیا نے تمہیں اب مٹا دیا ہوتا، کب کا مٹا دیا ہوتا۔ اتنے مظالم کے باوجود، اتنے ستم کے باوجود، بنو امیہ کا دور گزرا، بنو عباس کا دور گزرا، خلافت عثمانیہ گزری، اور اس وقت داعش اور اسلامک اسٹیٹ جو کچھ کر رہے ہیں، سب کے باوجود اگر ہم موجود ہیں، زندہ ہیں اور سرفراز ہیں، چشم عنایت ہے کسی کی، یہ چشم عنایت ہے کسی کی۔ آقا ہم سے غافل نہیں ہیں۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ کے نام جو امام زمانہ نے توقیع بھیجی ہے، اس میں یہ جملہ موجود ہے، میرے شیعوں سے کہہ دو ہم ان سے غافل نہیں آئے، ہم صبح و شام اپنی دعا میں انہیں یاد کرتے ہیں۔ بس ضبط سے کام لیں، کچھ دیر چند مطالب عرض کر لینے دیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، وقت کی قسم، یہ جو تمہیں عمر کی پونجی دی ہے نا، سرمایہ، اس کی قسم، انسان گھاٹے کا سودا کرنے والا ہے، انسان خسارے کا سودا کرنے والا ہے، مگر اس خسارے سے بچ سکتا ہے کون؟ وہ جو ایمان قبول کرے۔ آپ نے گریہ کر لیا، یہ گریہ، یہ آنسو ایک مومن طبیعت کی زرخیزی میں اضافہ کرتے ہیں، علمی اور حکیمانہ اور ایمانی حقائق کو قبول کرنے کے لیے دل اور دماغ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اب میں ایک دقیق بحث ہے، بہت ہی دقیق نازک بحث، منطقی بحث ہے، حکیمانہ بحث ہے، فلسفیانہ بحث ہے، اور وہ بحث عام طور پر جب
منطق اور فلسفے کی کلاس میں ہم لوگ یہ بحث چھیڑتے ہیں تو طلباء کو سمجھانے میں بھی کچھ دیر لگتی ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھانے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ دیکھیے، یہ جو میں کل سے کہہ رہا ہوں کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان کے جو ایمان قبول کرنے والے ہیں۔ یہ تعبیر میں نے کیوں اختیار کی، ایمان قبول کرنے والے ہیں؟ اس خسارے سے بچنے والے کون ہیں؟ جو ایمان قبول کرنے والے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں ایمان کو صرف عقل علمی کا حصہ قرار دیا ہے۔ عقل انسان کی دو قسمیں ہیں یا دو مراتب ہیں، عقل علمی اور عقل عملی، عقل نظری اور عقل عملی۔ یعنی ایک عقل وہ ہے جو صرف تھیوریٹیکل اور انٹلیکچول ایشوز پر غور کرتی ہے، اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور ایک عقل وہ ہے جو عمل سے تعلق رکھتی ہے، تدبیر زندگی، مینجمنٹ، ایڈمنسٹریشن، زندگی کی تدبیر، یہ عقل ہی کا کام ہے۔ تو ایک عقل وہ ہے جو زندگی اور نظام زندگی کی تدبیر کرتی ہے، اور ایک عقل وہ ہے جو نظریہ سازی کرتی ہے، حقائق کی معرفت حاصل کرتی ہے، اسے کہتے ہیں عقل نظری، تھیوریٹیکل ریزننگ آپ کہہ سکتے ہیں اسے۔ ایمان کی بحث کو صرف عقل نظری کا حصہ قرار دینا درست نہیں ہے۔ ایمان لانا، ایمان قبول کرنا بھی عقل عملی کا کام ہے۔ توجہ رکھیے گا کیا عرض کر رہا ہوں، اور جو دقیق بحث ہے وہ یہ کہ جو نظریاتی مسائل ہیں ان مسائل کا درک کر لینا، کشف کر لینا، ان مسائل کو آئینے کی طرح دیکھ لینا عقل نظری کا کام ہے، مگر ہر وہ مسئلہ جو عقل نظری پہ روشن ہو جائے ضروری نہیں ہے کہ دل قبول بھی کرے۔ یہ اس مسئلے کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے، دشوار ہوتا ہے۔ جب نظری مسائل یعنی لاجیکل جو پروپوزیشنز ہیں، جو منطقی مقدمات ہیں، جو قضایا ہیں منطقی، صغرا کبرا، یہ سب درست اگر ہے، اگر ترتیب درست ہے، تو پھر رزلٹ کا سامنے آنا یقینی ہے، چاہے ہم چاہیں چاہے نہ چاہیں، چاہے ہم قبول کریں چاہے قبول نہ کریں۔ توجہ ہے؟ مثلا 2 + 2 = 2 کے بعد چھوڑ دیجئے۔ اب آپ کا دل چاہے یا دل نہ چاہے، رزلٹ کیا ہے؟ 4۔ اب اس 4 کو مانیے یا نہ مانیے، وہ 4 رہے گا۔ عقل 4 کا انکار نہیں کر سکتی، آپ کا دل قبول کرے یا نہ کرے۔ جن کے دل اور دماغ الگ الگ ہو جاتے ہیں نا، جن کی شخصیتوں میں دوئی پیدا ہو جاتی ہے، جن کی شخصیتیں دوہری ہو جاتی ہیں، اسی دوہری شخصیت کا مذہبی لقب ہے منافق ہونا۔ توجہ ہے؟ یہ مسئلہ زندگی سے جڑا ہوا ہے، اسے سمجھیں۔ بہت سے اب وہ پرانی مثل آپ سب کو بھی یاد ہوگی، مجھے تو یاد ہے، گاؤں دیہات میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کہیں آمنے سامنے گھر بنے ہوئے تھے اور بیچ میں راستہ تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کسی کا پرنالہ وہیں بہہ رہا تھا، ہے نا؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا کریں، یہ پرنالہ یہاں بہنا چاہیے نہیں بہنا چاہیے؟ تو وہ کہا پنچوں کے سپرد کر دیجئے۔ جب پنچوں نے فیصلہ کیا تو وہ فیصلہ قبول کرنے کے لیے دل تیار نہیں تھا، تو کیا کہا؟ پنچوں کا فیصلہ سراخوں پر، پرنالہ تو یوں ہی بہے گا، ہے نا پرانی؟ پنچوں کا فیصلہ سراخوں پر، پرنالہ یوں ہی بہے گا۔ یعنی ہم
فیصلہ تو سچ ہے میری عقل نے مان لیا مگر دل نہیں مانتا. دو دو چار ہوتے ہیں مگر دل نہیں مانتا. اللہ ایک ہے مگر دل نہیں مانتا. رسول کے سارے معجزے دیکھ لیے مگر پھر بھی کلمہ پڑھنے کے لیے ابو سفیان کا دل نہیں مانتا. یہ تو سب محدث کہتے ہیں کہ رسول نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، مگر دل نہیں مانتا. انسانی معاشرے اور انسانی زندگی اور انسانی شخصیت کی ایک واقعی روداد ہے. یہ ایک صورتحال ہے، یہ ایک روداد ہے، یہ ایک واردات ہے، یہ ایک تجربہ ہے. انسان، خدا نہ کرے کہ ہر انسان مبتلا ہوتا ہو، لیکن اکثر انسان ایسی سچویشنز سے دوچار ہوتے ہیں کہ معلومات نتیجہ تو یہی ہے مگر دل اس نتیجے کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. ہوتا ہے، زندگی میں اکثر ہوتا ہے. یہ کسی قضیے کا عقل کا کشف کر لینا یہ ایک مسئلہ ہے. میں نے کیوں کہا، یہ پرانی مثال ہے، پھر عرض کر رہا ہوں. سائنسداں کہتے ہیں، میرے ایک دوست نے اکثر کہا، اب اس وقت وہ بحث نہیں، صرف ایک جملے میں کہہ کے گزرتا ہوں. انسان کیا ہے؟ یہ جسم ہے یا اس کے اندر نفس ہے یا اس کے اندر روح ہے؟ روح پہلے وجود میں آئی، جسم بعد میں وجود میں آیا، یا جسم پہلے وجود میں آیا، روح بعد میں وجود میں آئی؟ یہ ایک بڑا موضوع ہے. مگر بہرحال صورتحال یہ ہے کہ ایک قوت ہے جو زندہ قوت ہے، جو عالم قوت ہے، جو با ارادہ ہے، جو با اختیار ہے. جو قوت کسی مکان میں محدود نہیں ہے، جو قوت کسی زمان میں محدود نہیں ہے، جو قوت کسی جسم کی محتاج نہیں ہے، بلکہ جسم ہونا اس کے لیے زیب نہیں دیتا. یہ قوت ہے. اس قوت کا درک ہر سائنسداں کرتا ہے مگر بطور اللہ اس کا کلمہ نہیں پڑھنا چاہتا. یہ ہے نا؟ کیوں؟ اب فرض کیجئے کہ انہوں نے اس پوری کائنات کا بہت عرق ریزی کے ساتھ مطالعہ کیا، خوب ریسرچ کی، اور دیکھا کہ کتنی قسم کی فورسز کام کر رہی ہیں کائنات میں. بہت سی طاقتیں، بہت سی قوتیں کام کر رہی ہیں، لیکن بنیادی 4 قوتیں ہیں. پرانی بات ہو گئی. بنیادی 4 قوتیں ہیں. میگنیٹک فورس ہے، الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے، گریویٹیشنل فورس ہے، نیوکلیئر فورس ہے، وہ بھی ویک نیوکلیئر فورس ہے، اسٹرانگ نیوکلیئر فورس ہے. یہ 4 بنیادی فورسز ہیں. اب اس کے بعد یونیفیکیشن آف دی فورسز کی بات شروع ہوئی کہ بھئی یہ 4 نہیں ہو سکتی، کہیں نہ کہیں ایک ہوگی جس کے یہ 4 رخ ہیں. اس ملک کے سائنسداں ڈاکٹر عبدالسلام، انہوں نے بھی اس تھیوری پہ کام کیا، ابھی بھی کام ہو رہا ہے، ابھی بھی مکمل طور پر کام پورا اس پروجیکٹ پہ کام ہوا نہیں ہے، آخری رزلٹ سامنے نہیں آیا ہے. ارے جناب سائنسداں صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کی عقل تھکا رہی ہے بلا وجہ آپ کو، جب 4 نظر آ رہے ہیں سامنے قوت کے سرچشمے، تو آپ یہ کیوں بضد ہیں کہ 4 کے پیچھے کوئی ایک ہوگا؟ اس کے معنی ہے کہ یہ شعور وحدت فطرت میں موجود ہے. فطرت میں وحدانیت کا شعور موجود ہے.
عقل خالص بشری میں وحدانیت کا شعور موجود ہے، تو وحدانیت کا شعور موجود ہے، مگر خدا واحد کا کلمہ پڑھنے کے لیے آپ کا فاسق دل تیار نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا، اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کسی قضیے کا کشف کر لینا، دو اور دو چار کے قضیے کو درک کر لینا عقل کا کام ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ عقل جس چیز کو درک کرے دل اسے مان بھی لے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایمان کا قبول کرنا، حقائق ایمان کا ابو حقائق سامنے ہیں، حقائق سامنے، حقائق چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ وحدت حق صمدی ثابت ہے، نبوت محمدی ثابت ہے، ولایت علوی ثابت ہے۔ یہ حقائق چھپے ہوئے تھوڑی ہیں۔ چھپے ہوئے ہوتے تو جو منکر تھے وہ بھی مشکل میں بار بار انہی کی ڈہڑی پہ کیوں جاتے؟ کوئی حقیقت نہ کل چھپی ہوئی تھی نہ آج چھپی ہوئی ہے، سب کو معلوم ہے علی علی ہے، مگر یہ دل جو کافر ہے، علی ہی حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور علی کے مقابلے پہ جو آ جائے باطل ہے۔ علی کے مقابلے پہ جو آئے، جب آئے، جہاں آئے، علی کے مقابلے پہ آئے گا تو باطل ہے۔ کبھی شک و شبہے میں نہ پڑیے گا۔ ہاں مگر علی رب نہ کہیے گا، علی اللہ نہیں ہے، علی رب نہیں ہے، رب خدا واحد ہے۔ شرک میں مبتلا نہ ہوئیے، مشرکانہ باتیں نہ کیجئے، ایسا نہ ہو کہ جو خود پرانے مشرک و کافر ہیں آپ کو آ کے توحید کا درس دیں۔ اللہ اللہ ہے، اللہ وہ ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ وہ ہے کہ جو صمد ہے، بے نیاز ہے، اور اللہ وہ ہے کہ نہ اس کو کسی نے جنم دیا، نہ کسی کو اس نے جنم دیا، نہ اس کا کوئی ہمسر اور شریک زندگی ہے۔ علی کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہیں۔ علی کون ہے؟ علی ابو الحسنین ہیں۔ علی کون ہے؟ علی زوج بطول ہیں۔ علی کے والد بھی ہیں، علی کے بیٹے بھی ہیں، علی کی ہمسر اور شریک حیات بھی ہیں، تو علی رب نہیں ہے، علی خالق نہیں ہے، علی معبود نہیں ہے، علی عبد ہیں، مگر ایسا عبد کہ کوئی دوسرا عبد اس کا جیسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ محمد جزاکم اللہ۔ اللہ اللہ ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ اکبر، اللہ اللہ ہے۔ محمد محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد خاتم النبیین، مخلوق اول، نور اول، سر کائنات، علت موجودات، اور نفس محمد مرتضی ہیں، نفس محمد علی ہیں، وصی مصطفیٰ علی ہیں،
بس یہ حقیقتیں واضح ہیں. بہت سے لوگوں سے میری گفتگو ہوتی ہے، محدثین ہیں، حدیث کا انکار تو کر نہیں سکتے. اب مثلا کتنی باتیں ہیں. حضور نے فرمایا من کنت مولا، تو 2 دن سے عرض کر رہا ہوں، ابھی بھی اشارہ کیا. حضور نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تمہاری منزلت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی منزلت موسیٰ سے تھی. اچھا اس میں رہ کیا گیا؟ اس میں دلالت مکمل ہے کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ کیا تھے؟ نبی. حضرت موسیٰ کیا تھے؟ رسول. حضرت موسیٰ کیا تھے؟ اولو العزم پیغمبر، صاحب کتاب پیغمبر. حضرت ہارون کیا تھے؟ ان کے وصی، جانشین، خلیفہ، اور ان کے بعد نبی بھی. لیکن رسول نے پہلے ہی کہہ دیا کہ الا انہ لا نبی بعدی، مگر اے علی میرے بعد نبوت نہیں ہے. تو علی نبی نہیں ہے، علی رسول نہیں ہے. نبوت محمد ابن عبداللہ پہ ختم ہو گئی، رسالت محمد ابن عبداللہ پہ ختم ہو گئی، وحی قرآنی محمد ابن عبداللہ پر ختم ہو گئی، مگر ہارونیت تو باقی ہے نا، امامت تو باقی ہے نا. اسی قرآن میں، خدا کی قسم یاد رکھنا، اسی قرآن میں جہاں نبوت کے ختم ہونے کا اعلان ہے، وہیں امامت کے جاری رہنے کا اعلان ہے. سنیں اور سمجھ کے جائیں. یہ نبوت اور امامت کی بحثیں نا، یہ صرف عقیدے کی بحثیں نہیں ہیں، یہ صرف تھیوریٹیکل بحثیں نہیں ہیں، یہ عقیدت اور ارادت کی بحثیں بھی نہیں ہیں، یہ زندگی سے جڑی ہوئی بحثیں ہیں. پھر یاد رکھیے گا، اگر صحیح امامت کا شعور رہے تو ہمارے درمیان جھوٹے امیر المومنین پیدا نہیں ہو سکتے، ہمارے درمیان اس قسم کی اسلامک اسٹیٹ نہیں بن سکتی جو خود اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرے. آج کم سے کم مقام شکر ہے کہ آج پورا عالم اسلام ان سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہے، ڈس اون کر رہا ہے کہ جناب یہ اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے صحیح، یہ صحیح خلیفہ نہیں ہے، یہ صحیح امیر المومنین نہیں ہے. مگر کیوں ڈس اون کر رہا ہے؟ بس بنیادیں ڈس اون کرنے کی بھی الگ الگ ہیں. بعض حکمراں ہیں جو سوچ رہے ہیں اگر انہیں خلیفہ مان لیا تو ہمیں ان کی بیعت کرنی پڑے گی، تو ہماری بادشاہت کہاں رہ جائے گی. اس نقطہ نظر سے ڈس اون نہ کیجئے. ڈس اون کرنا ہے تو معیار کی بات کیجئے کہ کون خلیفہ ہو سکتا ہے، کون نہیں ہو سکتا، اس کی بات کیجئے. ڈس اون تو سب کر رہے ہیں. علامہ یوسف القرضاوی عالم اسلام کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ڈس اون کیا. امام حرم انہوں نے ڈس اون کیا. تمام مسلمان تنظیمیں اب ڈس اون کر رہی ہیں. تمام، یعنی اگر کوئی اون بھی کر رہا ہے تو اپنا چہرہ صاف صاف دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے. چھپ کے جو زیر زمین تنظیمیں ہیں وہ کر رہی ہیں، لیکن جو جانے مانے چہرے ہیں، جو ادارے ہیں، جو مسجدیں ہیں، تمام عالم اسلام میں دیوبندی حضرات، بریلوی حضرات، سلفی حضرات، شیعہ حضرات، کوئی ان حضرت ابو بکر بغدادی کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ اتنا ذلیل کیا خلافت کو کہ یہاں تک پہنچی. سنیں مسلمانان عزیز، میں صرف شیعوں کے لیے تقریر نہیں کرتا ہوں. مسلمانان عزیز
سنیں، اور یہ سورہ عصر تو انسانوں کو خطاب کرتا ہے، ایسا سودا نہ کرو جو گھاٹے کا سودا ہو، گھاٹے کا سودا نہ کرو۔ ذرا دیکھیے، بار بار کہہ چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں تاکہ بھولے نہیں، آپ حضرات کا حافظہ بڑا کمزور ہوتا ہے۔ ذرا دیکھیے، آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے مسائل کیا کیا ہیں؟ تعلیم سب سے بڑا مسئلہ۔ مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ نہ ان کے پاس صحیح سچی پوری دینی تعلیم ہے، نہ صحیح سچی پوری دنیاوی تعلیم ہے۔ دو میں سے کوئی ایک چیز بھی ہوتی تو میرے آنسو پوچھ جاتے ہیں۔ دنیاوی تعلیم میں بھی پیچھے ہیں، سارے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اور دینی تعلیم میں بھی پیچھے ہیں۔ دوسری ترجیح اقتصادی مسائل۔ قوم مفلس ہے، غریب ہے، نادار ہے۔ انڈیویجولز کچھ کہیں تھوڑے بہت سرمایہ دار ہوں گے، وہ بھی اتنے سرمایہ دار نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیے گا میرا یہ جملہ، میں سرمایہ دار ہونے کا مخالف نہیں ہوں، سرمایہ پرست ہونے کا مخالف ہوں۔ سرمایہ پرستی شرک ہے، سرمایہ پرستی کفر ہے، مگر سرمایہ داری اگر ایمانی اور دینی معیاروں کے ساتھ ہو تو سعادت ہے، سعادت ہے۔ تو پروردگار جو سرمایہ دار ہیں انہیں حقائق ایمان کے ساتھ، سعادت مندیوں کے ساتھ سرمایہ کے صحیح کسب اور صحیح صرف کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طور پر کمانے اور صحیح طور پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن بہرحال پوری دنیا میں مسلمانوں کی ترجیحات میں پہلا مسئلہ تعلیم، دوسرا مسئلہ اقتصاد، تیسرا مسئلہ اخلاقی مسائل، تہذیب اور کلچر کا مسئلہ۔ ہمارا ورثہ اس وقت داؤں پر لگا ہوا ہے۔ مشرکانہ، ملحدانہ اور فاسقانہ تہذیبوں کا یا وحشتوں کا کی یلغار ہے اسلامی تہذیب پر۔ توجہ ہے؟ فاسق معاشرے ہمیں بھی فاسق بنانا چاہتے ہیں، بے حیا بے غیرت معاشرے ہمیں بھی بے حیا بے غیرت بنانا چاہتے ہیں، ہمارے بچوں کی تہذیب اور ثقافت کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مسائل ترجیحات میں ہیں یا نہیں ہیں؟ افلاس کا عالم یہ ہے کہ ابھی بھی بعض ممالک ایسے ہیں جہاں غربت ہے، ایسی غربت کہ بچے بھوکے مر رہے ہیں، بے دوا کے لوگ مر رہے ہیں۔ افریقی ممالک میں پورے مسلم ممالک ہیں، دوا میسر نہیں ہے، غذا میسر نہیں ہے، ایک لقمہ میسر نہیں ہے۔ ان کے پاس مسیحی جاتے ہیں اور یا انہیں قتل کر دیتے ہیں۔ قتل عام ہو رہا ہے مسیحیوں کے ہاتھوں، مسلمانوں کا آج قتل عام ہو رہا ہے افریقہ میں، آج اس وقت۔ یہ خبریں زیادہ تر میڈیا میں نہیں آتی، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے میڈیا کے افراد یہودیوں کے مزدور ہو چکے ہیں۔ انہیں غیرت اسلامی ہے نہ غیرت انسانی۔ انسان ہونے کا ثبوت دو، یہودیوں کے مزدور نہ بنو۔ جو صحیح خبریں ہیں آپ کے سامنے نہیں آتی۔ آج اس دنیا میں مسلمان، میں سنی شیعہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمان کلمہ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا مسلمان افریقہ میں عیسائیوں کے ہاتھوں تہہ تیغ ہو رہا ہے، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف بھوک کے مارے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، دوا نہیں ہے، لباس نہیں ہے تن ڈھکنے کے لیے۔ یہ ترجیحات ہیں یا نہیں؟ اور خلیفہ ابو بکر البغدادی نے جو حکومت اسلامک اسٹیٹ یا داعش قائم کی تو ان کی ترجیحات میں کیا تھی؟ خواتین سن رہی ہیں، میں دست ادب جوڑ کے معافی مانگ کے مجبور ہوں دہرانے پر، عورتوں کا ختنہ بہت ضروری ہے۔ پہلی ترجیح۔ دوسری ترجیح، انبیاء کے جو مزارات ہیں انہیں منہدم کرنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام کے جو مزارات ہیں انہیں منہدم کرنا ضروری ہے۔ ترجیحات، پرائیورٹیز۔ اسلام آیا تھا، اس نے دنیا سے کنیزی اور غلامی کے ادارے کو اپنی حکمت کے ساتھ مٹایا تھا۔ آج پھر کنیزیں بیچی جا رہی ہیں، آج غلام بیچے جا رہے ہیں۔ کل کا مورخ یہ لکھے گا کہ آزاد دنیا میں، 21ویں صدی کی روشن دنیا میں یہ کمینے مسلمان تھے جنہوں نے کنیزی اور غلامی کا انسٹیٹیوشن ایجاد کیا۔
فیوچر کا ہسٹورین یہ لکھے گا. آپ کو یہ منظور ہے؟ یہ پرائیورٹیز ہیں. اس کے ساتھ خاموش رہا جا سکتا ہے؟ اسلام کو اتنا بدصورت بنا کے پیش کرو کہ غیر مسلم جو اسلام قبول نہ کرے، جو مسلمان نسلیں ہیں آنے والی، انہیں بھی کلمہ اللہ اکبر سے نفرت ہو جائے. ہمارے بچے اسلام سے نفرت کرنے لگے. یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ منصوبہ بند سازش ہے. اس سازش کی جو بھی وکالت کرے گا، جو بھی ساتھ دے گا، اس کا ٹھکانہ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی معلوم ہے. مگر آپ کو بیدار رہنا ہے، گھاٹے کا سودا نہ ہو جائے. گھاٹے کا سودا نہ ہو جائے. آج پھر دہرا رہا ہوں یہ بات، پھر دہرا رہا ہوں کہ دنیا میں اصل مصیبت ایک پہلے الحاد کا طوفان اٹھا تھا، خدا کا انکار، وحی کا انکار، نبوت کا انکار. یہ کدھر سے اٹھا تھا؟ رشیا سے، کمیونسٹ بلاک سے، اور ہر سطح پر اس کی ترویج کی گئی. ادب و شعر کی سطح پر بھی پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن بن گئی ہمارے بر صغیر میں بھی. بڑے بڑے دانشور اور انٹلیکچوئلز، شعراء، ادبا، مین آف لیٹرز سب اس تحریک میں شامل ہو گئے. اب وہ محاذ پسپا ہو چکا. اب یہ آواز ادھر سے آ رہی ہے خدا کے خلاف، جو اپنے نوٹ پر بھی لکھتے ہیں کہ ہم تو خدا پرست ہیں، ہم خدا پر یقین رکھتے ہیں. کاغذ پہ یہ لکھتے ہیں، نوٹ پہ یہ لکھتے ہیں، مگر کوشش ان کی ہے وہی نوٹ جس پہ لکھا ہے کہ ہم خدا پر یقین رکھتے ہیں، وہی نوٹ اس لیے استعمال ہو رہا ہے تاکہ انسانوں کے دلوں سے خدا کا عقیدہ مٹ جائے. یہ میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنا تجربہ بیان کر رہا ہوں. اپنا کیا؟ اسی آپ کے مملکت خدا داد میں. برادر عزیز غلام عباس جعفری صاحب تشریف فرمائیں. نجم الحسن جعفری صاحب کے یہاں میں 14-15 سال سے 16 سال سے اشرا پڑھ رہا ہوں. 2-3 سال پہلے کی بات ہے. ظاہر ہے میرا زیادہ تر موضوع توحید ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہو کیا سکتا ہے؟ نہج البلاغہ پڑھیے، اس میں سب سے زیادہ خطبے کس موضوع پر ہیں؟ ہم مولا علی کا دیا ہوا سبق کیسے بھول سکتے ہیں؟ توحید کی گفتگو کر رہا تھا تو ایک فون آیا اسلام آباد سے، ایک صاحب کا، نجم الحسن جعفری صاحب کے پاس، کوئی جنرل صاحب تھے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے علامہ صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں. 2-3 سال پہلے کی بات ہے. لیکن ہم دن میں نہیں آ سکتے، رات کے 1:30 بجے کا وقت لے لیجئے. ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ ہمیں بہت ضروری دینی بات کرنی ہے، ان سے کچھ مذہبی بات کرنی ہے. اچھا، اب اگر مجھ سے کوئی کہے کہ ہمیں آپ سے دینی مذہبی بات کرنی ہے، مسئلہ پوچھنا ضروری ہے، تو پھر ہمارے لیے تو ایک شرعی مجبوری ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، 1:30 بجے رات میں تشریف لے آئیں، کوئی بات نہیں. تشریف لائے، 1:30 بجے رات سے لے کے 3:30 بجے تک تشریف فرما رہے. اور ان کی ایک بحث تھی صرف، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کا تذکرہ کس لیے کر رہے ہیں؟ خدا کے عقیدے نے، توحید کے عقیدے نے انسانوں کو جتنا نقصان پہنچایا ہے، کسی اور عقیدے نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا. سن رہے ہیں آپ؟ مجھے یہ خیال تھا کہ شاید آئیں گے، امامت کے موضوع پہ بات کریں گے، ولایت کے موضوع پہ بات کریں گے، خلافت کے موضوع پہ بات کریں گے، اگر عقیدے کی بات ہوگی، آخرت کے موضوع پر بات کریں گے، کوئی اور مسئلہ ہوگا، الجھن ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی. وہاں بات توحید سے شروع ہوئی. کس ملک کا آدمی؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا
ایک آدمی آ کے مجھ سے یہ کہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ توحید اور خدا کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی اس نے انسانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، مجھ سے، براہ راست مجھ سے، میں تو اپنا تجربہ بیان کر رہا ہوں۔ اور 2 گھنٹے تک بحث فرمائی انہوں نے۔ کیا یہ خود سے آئے تھے؟ کسی نے بھیجا تھا؟ تو کوئی معمولی قیمت پہ تو بھیجا نہیں ہوگا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہی نوٹ جو استعمال، جس پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم خدا پر یقین رکھتے ہیں، وہ استعمال ہو رہا ہے اس لیے کہ اب خدا کا عقیدہ دلوں سے مٹایا جائے۔ میں نے کراچی میں پہلے عشرے میں بھی حوالہ دیا تھا، پھر حوالہ دے رہا ہوں۔ اسٹیفن ہاکنگ اس صدی کے بہت بڑے سائنسداں سمجھے جاتے ہیں، ایک شہرہ ہے ان کا، فزکس کی دنیا میں بطور خاص ان کی ایک عظمت ہے۔ آغاز ان کا خدا پرستانہ تھا۔ انہوں نے جو اپنا تھیسس پہلا لکھا تھا اس میں یہ ثابت کیا تھا کہ وہ کریشنسٹ تھے گویا اس وقت۔ انہوں نے صاف صاف لکھا تھا کہ there was certainly a point of creation، کائنات کا ایک نقطہ آغاز، ایک لمحہ تخلیق تھا، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر ہے کہ جب آغاز تھا اور نقطہ تخلیق تھا، کریشن، پوائنٹ آف کریشن، جب کریشن ہے تو کریٹر ہے۔ اللہم صلی علی محمد، بلندر صلوات بھیج دیجئے۔ سنو جوانوں، سنو یہ باتیں سنو اور جاگ کر سنو۔ جب کریشن ہے تو پھر کریٹر ہے۔ اب اس وقت سے ان کے پیچھے کام کیا جانے لگا، ٹھیک ہے۔ ان کی ایک پاپولر سائنس کی بہت مشہور کتاب آئی، بیسٹ سیلرز کی، اے بریف ہسٹری آف ٹائم۔ اس میں انہوں نے شروع سے لے کے آخر تک اتنی بار گاڈ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جو بتاتا ہے کہ اس شخص کے دل میں خدا کا شعور ہے، یہ منکر نہیں ہے۔ تو جب اس کتاب سے عام تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخص منکر نہیں ہے، ایتھیسٹ نہیں ہے، نرا دہریہ اور ملحد نہیں ہے، بلکہ خدا کا شعور ہے، کہیں نہ کہیں تصور خدا ہے، تو کارل ساگن نامی ایک اور صاحب نے، کارل ساگن ایک اور سائنٹسٹ تھے، انہوں نے اس پہ 2 صفحے کا پریفیس لکھا۔ اس پریفیس لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے کہا ریڈرز، آپ یقین کیجئے گا کہ اس کتاب میں اسٹیفن ہاکنگ نے بار بار گاڈ کا لفظ استعمال کیا، لیکن وہ بلیو نہیں کرتا۔ پڑھ لیجئے، مل جائے گی کتاب، یعنی الگ سے بتانا پڑا کہ یہ بلیو نہیں کرتا، اور پھر اس پر مسلسل کام ہوتا رہا، یہاں تک کہ اب اسی کے نام سے اور اسی کے کوآپریشن سے ایک اور کتاب آ گئی جس میں کہا گیا کہ ہم نے پوری کائنات چھان ماری ہے، ٹیلیسکوپ سے دیکھ لیا ہے اس اور سے اس چھور تک، اور کہیں ہمیں نہ جنت نظر آئی، نہ دوزخ نظر آئی، نہ خدا نظر آیا۔ Probably there is no God, just enjoy your life۔ یہ کیا یوں ہی آ گئی کتاب؟ یوں ہی آ گئی کتاب؟ اس کے پیچھے ہے نا منصوبہ بند۔ اسٹیفن ہائنبرگ وہ کیا فرمان، میں نے خود سنا ہے ان کی یہ ٹاک، میں نے خود سنی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ اسلام بڑی عجیب چیز ہے، یہ مسلمز still they are believers، ابھی بھی یہ سب یقین رکھتے ہیں خدا میں۔ ارے خدا، ذرا غور فرمائیے کہ انہیں ہمارے یقین کا حسد ہے۔ توجہ ہے؟ یعنی یہودی تو جیسا بلیو کرتے ہیں پتہ ہی ہے، عیسائی جس طرح کرتے ہیں معلوم ہے،
ساری دنیا میں توحید کا، وحدانیت کا، خدا کا عقیدہ کتنا کمزور ہے اور آخرت کا عقیدہ کتنا کمزور ہے معلوم ہے؟ یہ ایک ملت ایسی ہے جس کے پاس ایک بڑا سرمایہ ہے. وہ کیا سرمایہ ہے؟ خدا پر یقین کا سرمایہ، خدا سے وابستگی کی قوت. اس قوت کو توڑنا ہے، اس سرمایہ کو برباد کرنا ہے. یہ ہے منصوبہ. توجہ ہے؟ توحید دشمنی، نبوت دشمنی، ایک یلغار ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے خلاف کبھی کارٹون بن رہا ہے، کبھی ناول لکھا جا رہا ہے، کبھی آرٹیکل لکھا جا رہا ہے، مختلف، کبھی فلم بنائی جا رہی ہے. کس لیے؟ تاکہ حضور کی اہانت ہو، توہین ہو اور مسلمان نوجوانوں کو سمجھایا جائے کس کو نبی مان لیا ہے تم نے. ٹھیک ہے. اور ایک منصوبہ بند سازش ہے، منصوبہ بند. ان سے خدا کو چھین لو، ان سے نبوت کو چھین لو، ان سے قرآن کو چھین لو، ان کے درمیان زیادہ سے زیادہ اختلاف پیدا کرو. شیعیت، دیکھیے شیعیت کی ایک بہت بڑی طاقت ہے. کیا؟ مرجعیت، اجتہاد، فقاہت. اندازہ کر سکتے ہو آخر یہ کون سی طاقت ہے کہ یو این کا سیکریٹری جنرل بھی نجف اشرف کی تنگ و تاریک گلیوں میں آ کر ادب سے سلام کرتا ہے آیت اللہ سیستانی کو. خامنئی صاحب تو ایک ہیڈ آف اسٹیٹ بھی ہیں نا، ان کی تو ایک دنیاوی حیثیت بھی ہے، حالانکہ جو بھی دنیاوی حیثیت ہے وہ دین کی دین ہے. ولی فقیہ ہیں، مرجع تقلید ہیں، نائب امام ہیں. سیستانی صاحب بھی مرجع تقلید ہیں، نائب امام ہیں. یہ ایک طاقت ہے اسلام کی. یہ داعش کسی سے سنبھل نہیں رہا تھا جب یہ طوفان اٹھا ہے. آپ لوگ آپس میں مجبور ہوں یہ جملہ کہنے پر. بعض حضرات کہتے ہیں جی ہم اخباری ہیں. کسی اخباری کے بیان سے داعش کی کمر ٹوٹی ہے؟ ایک چھوٹا سا جملہ جب دیکھو تو صحیح کیا کیا طوفان آئے عراق پر. کوئی اور ہوتا تو ہر موقع باز ہوتے ہیں نا لیڈر، ہر موقع پہ بیان بازی ہوتی ہے. صبح بیان چھپ رہا ہے، دوپہر بیان چھپ رہا ہے، شام بیان چھپ رہا ہے، مارننگ کے نیوز پیپر میں ایک بیان، ایوننگ کے نیوز پیپر میں ایک بیان ہے، سٹی ایڈیشن میں ایک بیان، اور جناب والا انٹرنیٹ ایڈیشن میں دوسرا بیان. بیان ہی بیان آتے رہتے ہیں. لیکن ہمارا عالم بیان یوں نہیں دیتا، لیکن جب دیتا ہے تو انقلاب آ جاتا ہے. میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، یہ ایک سازش ہے کہ مسلمانوں سے خدا کا عقیدہ چھین لو، تمام انسانوں سے نبوت مصطفیٰ کا عقیدہ چھین لو. اور یہ جو مرجعیت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو مرجعیت سے الگ کرو. آپس میں زیادہ سے زیادہ نفاق پیدا کرو، نئے نئے عقیدے پیدا کرو، نئے نئے مسئلے پیدا کرو، نئے نئے مسئلے کی بنیاد پر آپس میں پھوٹ ڈال دو تاکہ یہ خود آپس میں شیعہ سنی، سنی سنی، شیعہ شیعہ، وہابی دیوبندی، دیوبندی بریلوی، بریلوی بریلوی، دیوبندی دیوبندی، وہابی وہابی، سب آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا کر چور ہو جائیں اور مغرب کے سیاہ فام، سیاہ دل سرمایہ پرستوں کی عید ہو جائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی سیاسی تقریر نہیں کر رہا ہوں، یہ کرب ہے اس وقت کا، یہ مسئلہ ہے اس وقت کا. اگر امام زمانہ کے منتظر ہو تو بیدار رہو اور سنو کہ امام زمانہ کا عقیدہ بھی صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے. مسلمانان عزیز، انٹرنیٹ پہ جا کر آج بچے دیکھیں، جوان دیکھیں، سعودی عرب میں
جو سب سے بڑی علماء کی تنظیم ہے، اہل حدیث علماء کی تنظیم، ان کی ویب سائٹ پہ سرچ کریں حقیقت مہدی کیا ہے۔ ان سے سوال ہوا ایک سے زائد مرتبہ، انہوں نے کہا رسول پاک کا وعدہ ہے، صحیح حدیثوں کے ذریعے سے معلوم ہے کہ آخری زمانے میں ایک مہدی آئیں گے جو ذریت پیغمبر سے ہوں گے، نسل پیغمبر سے ہوں گے، ایک مہدی آئیں گے جو عدل اور انصاف کی حکومت قائم کریں گے، یہ سچ ہے۔ آخر میں یا کہیں یہ آ جاتا ہے بریکٹ میں کہ ہاں مگر یہ وہ والے مہدی نہیں ہیں جن پر شیعہ یقین رکھتے ہیں۔ سنیں، ٹھیک ہے، میں دست ادب جوڑ کے عرض کرتا ہوں، اگر افتراق پیدا کرنا ہو، تفرقے پردازی کرنی ہو، اگر اختلافات کو اجاگر کرنا ہو تو ہزار بہانے ہیں، وحدت پیدا کرنی ہو تو اس کے بھی بہت سے طریقے ہیں۔ میں صرف دست ادب جوڑ کے ایک بات کہہ رہا ہوں، ہم سب جتنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں اس ایک بات پر متحد ہو سکتے ہیں، ہم اس مہدی کا انتظار کر رہے ہیں جس کا محمد نے وعدہ کیا ہے۔ ہم سب جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، جو بھی کلمہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، ہم سب یقین رکھتے ہیں کہ کوئی وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، محمد رسول اللہ کا کوئی وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پیدا ہو چکے ہیں مہدی یا پیدا نہیں ہو چکے ہیں اس پہ بحث نہ کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ مہدی آئیں گے یہ وعدہ محمد کا ہے کہ نہیں؟ بس تم بھی اسی مہدی کا انتظار کرو، ہم بھی اسی مہدی کا انتظار کریں، مگر وہ مہدی جو آئے گا اتنا یقینی ہے کہ نسل پیغمبر سے ہوگا، کسی بد نسل کو خلیفہ نہ بناؤ۔ اگر وحدت پیدا کرنی ہے نا، وحدت کا حکم کس کا ہے؟ سیاسی کوئی حکم ہے؟ قرآن نے نہیں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا؟ یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں؟ وَاعْتَصِمُوا صیغہ امر کا ہے، آرڈر ہے، حکم ہے۔ وَاعْتَصِمُوا پکڑ لو مضبوطی سے اللہ کی رسی، اللہ کی مضبوط رسی کو پکڑ لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا سب کے سب، وَلَا تَفَرَّقُوا اور تفرقہ نہ کرو، انتشار نہ کرو۔ یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ جب ہے تو برادران عزیز مسائل اس طرح نہ پیدا کریں آپس میں کہ تفرقہ ہو جائے۔ اگر آپ نے تفرقہ پردازی کی تو آپ اسلام کی خدمت نہیں، دشمنان اسلام کی خدمت کریں گے۔ یہ فیصلہ اب آپ کیجئے، یہ فیصلہ آپ کیجئے۔ جو لوگ سیستانی صاحب پہ تبرہ کرتے ہیں، جو صاحب ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، وہ سوچیں کہ کیا کر رہے ہیں، کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ یہودیوں کی خدمت کر رہے ہو، اسلام دشمنوں کی خدمت کر رہے ہو۔ سیستانی صاحب کا نام علی ہے، نسب حسینی ہے۔ خامنئی صاحب کا نام علی ہے، نسب حسینی ہے۔ یہ بھی علی حسینی، وہ بھی علی حسینی۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ تاریخ میں علی حسینی کے مقابلے پر جو آیا وہ کون آیا، یہ غور کرنے کی بات ہے۔
جذبات سے ہر فیصلہ نہیں ہوتا. ہم بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. جو عزائے حسین کا مخالف ہو نا، سنو ابھی ضبط کرو. اب جیسے بھی میں آزاد تقریر کر رہا ہوں کرنے دو. سنو، بعض حضرات یہ کہتے ہیں میرے بارے میں، اعوذ باللہ، خدا اس دن کے لیے مجھے زندہ نہ رکھے، کہ میں حضرت علی کا نعوذ باللہ ان کے فضائل کا منکر ہوں، یا عزائے امام حسین میں کسی کمی کا مدعی کا داعی ہوں. اگر کوئی تم سے کہے کہ میں نے حضرت علی کی کسی فضیلت کا انکار کیا ہے یا عزاداری میں کسی چیز کا انکار کیا ہے تو تم مجھ پر لعنت بھیجو گے تو تمہیں ثواب ملے گا. یہ میں خود کہہ رہا ہوں، ثواب ملے گا تمہیں اگر حضرت علی کی محبت میں اور امام حسین کی محبت میں. لیکن پہلے تحقیق کر لینا کہ واقعی بات سچی ہے کہ نہیں. ثواب ملے گا. اگر کوئی اس لیے مجھ سے نفرت کرے کہ میں حضرت علی کی کسی فضیلت کا منکر ہوں یا عزاداری میں کسی چیز کا منکر ہوں، اس بنا پہ نفرت کرے تو خدا کی قسم اسے اس نفرت کا ثواب ملے گا. میں خود کہہ رہا ہوں. میں تحقیق کر لو کہ خبر صحیح ہے یا نہیں، تحقیق کر لو کہ نظریہ صحیح ہے یا نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، دوسروں کی نہیں، اپنی بات کر رہا ہوں. کوئی شخص اگر عشق علی میں، محبت حسین میں مجھے یہ سمجھ کر کہ میں نے کوئی کمی کی ہے، میں مقصر ہوں، اگر کوئی لعنت کرتا ہے تو اسے اس لعنت بھیجنے کا ثواب ملے گا. میں اعلان کر رہا ہوں ثواب ملے گا. تحقیق تو کر لو اور مسائل کی جستجو کر لو. ایک بات یاد رکھنا، اس بر صغیر میں کب سے شیعیت ہے؟ ابھی 2002 سے شروع ہوئی ہے. بھئی صحیح جواب دیں، بوڑھے بزرگ حضرات ہیں، آپ کی داڑھی بالکل سفید ہے. شیعوں کی تاریخ کب سے شروع ہوتی ہے بر صغیر میں؟ پاکستان میں، سندھ میں، پنجاب میں، ہندوستان میں. کب سے؟ 2002 سے نہیں؟ اچھا 99 سے ہوگی؟ 1999، 1998 نہیں، اور پہلے سے. اچھا یہ بدر حیدر صاحب شاید صحیح بتائیں، 1984 سے ہوگی؟ نہیں، اس سے بھی پہلے سے. یہ ہمارے برادر عزیز القدر اطہر زیدی صاحب اچھے ذاکر اہل بیت ہیں، پروردگار ان کی عمر اور علم میں اور عرفان میں برکت عطا فرمائے. ان کے دادا مرحوم نے نہج البلاغہ کا سب سے پہلے اردو زبان میں ترجمہ کیا تھا. ان کے اس عمل کی وجہ سے مجھے ان سے محبت ہے. نہج البلاغہ، مولا علی کی کتاب نہج البلاغہ کا ترجمہ ان کے دادا نے سب سے پہلے کیا تھا اردو زبان میں. تو کس سن میں کیا تھا؟ 1992 میں کیا ہوگا؟ نہیں، بہت پہلے کیا تھا. اچھا تو معلوم ہوا کہ بر صغیر میں شیعیت بہت پہلے سے ہے. شیعوں کے پریس بھی تھے. دہلی میں پہلے بٹا ہوا نہیں تھا نا یہ ملک، معلوم ہے نا. یہ 1947 میں ہندوستان، ہمارے ایک بہت اچھے شاعر تھے، اگرچہ تھے وہ بھی پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن کے آدمی اور بڑے فعال تھے، مگر انہوں نے امام حسین کا سلام بھی کہا ہے، مرثیہ بھی کہا ہے. ان کا نام تھا علی سردار جعفری. تو وہ ہند پاک اتحاد کے موضوع پر یکجہتی، ہم آہنگی، امن، صلح کی خاطر ایک مشاعرہ ہوا تھا. اس میں وہ شریک ہوئے. انہوں نے صدارتی تقریر میں یہ کہا کہ ہندوستان نے بہت سی خوبصورت چیزیں بنائی ہیں، لیکن سب سے خوبصورت چیز جو بنائی اس کا نام پاکستان ہے. یہ ان کا جملہ ہے. تو یہ پاکستان تو بنا تھا 1947 میں. اس سے پہلے سب ملک ایک تھا، نہ پاکستان تھا، نہ ہندوستان تھا، نہ بنگلہ دیش تھا، سب ایک ملک تھا. ٹھیک ہے نا. تو دہلی میں جو کیپٹل تھا وہاں اور یہاں لاہور میں بہت سے مسلمانوں کے اور شیعوں کے اپنے پریس تھے.
ایک تھا مطبع یوسفی. پروردگار مطبع یوسفی کے قائم کرنے والوں کو جزائے خیر دے اور ان کی ذریت کو، ان کی آل اولاد کو بھی جزائے خیر دے. ایک تھا مطبع اثنا عشری. ان مطبعوں نے دہلی سے کتابیں چھاپی. ایک عام کتاب تھی، ہر گھر میں پائی جاتی تھی، اور اس کتاب کا نام تھا تحفۃ العوام. ہر گھر میں بچے کی ولادت سے لے کے، بلکہ نکاح سے لے کے، بہت سے لوگوں کے تو نکاح تحفۃ العوام لے کے پڑھائے کرتے تھے. ہاں، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے. علماء نہیں تھے تو بہت سی جگہوں پر لوگ تحفۃ العوام لے کے اس میں سے انکحتو موکلتی موکلکا علی المہر المعین المعلوم نکاح پڑھ دیتے تھے اور بیٹی رخصت ہو جاتی تھی. بہت سی جگہوں پر وہی تحفۃ العوام لے کر نماز جنازہ پڑھاتے تھے لوگ. وہی تحفۃ العوام لے کر جب بچہ پیدا ہوتا تھا، عقیقہ ہوتا تھا، عقیقے کی دعا پڑھتے تھے. یہ تحفۃ العوام مرنے جینے کی ساتھی تھی یہ کتاب. پروردگار جزائے خیر عطا فرمائے. یہیں لاہور میں مولانا سید محمد جعفر زیدی صاحب مرحوم اور مولانا سید منظور حسین صاحب مرحوم، جنہوں نے اسی تحفۃ العوام کو مراجع تقلید علماء کرام کے فتاویٰ کے مطابق کر کے اس کا ایک مستند ایڈیشن بھی شائع کیا. لیکن شروع سے یہ تحفۃ العوام ہے، اور تحفۃ العوام کے جو پہلے مصنف تھے، مؤلف، وہ خود اخباری تھے. یہ اطلاع آپ کو نہیں ہوگی، یہ انفارمیشن نہیں ہوگی آپ کو. جو مؤلف تھے اس کے وہ اخباری تھے. اخباری حضرات کا ہم احترام کرتے ہیں. ہم اخباری حضرات، آپ حضرات حوزہ علمیہ کی تہذیب سے واقف نہیں ہیں. کوئی بھی اصولی مجتہد اخباریوں کی نہ تکفیر کرتا ہے نہ توہین. نہ اخباری حضرات اصولیوں کی تکفیر کرتے ہیں نہ توہین. سب سے بڑا عالم جو 1400 برس میں اخباری عالم پیدا ہوا، اس کا نام ہے علامہ آیت اللہ علامہ یوسف بحرانی صاحب حدائق. نام یاد رکھیے گا کتاب کا، صاحب حدائق. حدائق ایک انسائکلوپیڈیا ہے شریعت کے علم کا. اور کوئی اصولی مجتہد، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خوئی، آیت اللہ خامنئی، آیت اللہ بشیر نجفی، کوئی بھی مجتہد ایسا نہیں ہے، آیت اللہ محسن حکیم، آیت اللہ بروجردی، کوئی بڑا مجتہد ایسا نہیں ہے جو کوئی فتویٰ دینے سے پہلے اپنے اجتہاد کے پروسیس میں اس کتاب کو بھی اٹھا کر نہ دیکھے. کسے؟ حدائق، کتاب حدائق. یہ اخباری عالم ہے. کون ہے؟ اخباری عالم ہے. کتاب حدائق کی 8ویں جلد اٹھا کے دیکھیے. کتاب حدائق کی 8ویں جلد میں یہ اخباری عالم کیا لکھتے ہیں؟ تشہد کس طرح لکھا ہے انہوں نے. پڑھے لکھوں سے جا کے جاؤ، ورنہ جو عربی جانتا ہے لائبریری سے جا کے رجوع کریں. خود اٹھا کے کتاب دیکھو تشہد کس طرح لکھا ہے. اور یہ جو 200 سال 250 سال 300 سال 400 سال سے تمام شیعہ پریس سے اثنا عشری پریس، مطبع یوسفی، نظامی پریس لکھنؤ، سرفراز پریس لکھنؤ، جتنے پریس شیعہ پریس ہیں، ان سب سے جتنے تحفۃ العوام شائع ہوئے ہیں، مولانا فرمان علی صاحب شیعہ تھے یا نہیں؟ ہر گھر میں مولانا فرمان علی صاحب کے ترجمہ قرآن ہے. ان کی ایک وہ بھی تھی کیا؟ دینیات. وہ دینیات تھی، جا کے دیکھیے گا اس کے تمام ایڈیشن، سینکڑوں ایڈیشن ہوں گے، سینکڑوں ریپرنٹس اینڈ ایڈیشنز تحفۃ العوام کے اور دینیات کے. یہ سب شیعہ تھے یا نہیں؟ اس میں دیکھیے نماز کس طرح لکھی ہے، تشہد کس طرح لکھا ہے. اب کیا اچھا ان لوگوں کے سامنے کیا وہ حدیثیں نہیں تھی جو آپ لوگ آج کوٹ کر رہے ہیں؟ یہ نئی حدیثیں وجود میں آئی ہیں، نئی وحی نازل ہوئی ہے، نئی کوئی غدیر خم، جبرائیل نئی آیتیں لے کر نازل ہوئے. ایک بات یاد رکھنا، شریعت اور دین عالم سے لینا،
غیر عالم سے نہیں. فقیہ مجتہد عالم ہمارے ذاکر، ان کی خاک قدم ہمارے لیے سرمہ چشمہ ہے. ذاکر ہیں، مداح ہیں، شاعر ہیں، مولا کی مدح و ثنا کرو. ہماری عقیدت کو کیا بیاری کرو، مگر شریعت میں دخل نہ دینا. کب سے آپ شریعت کے مسئلے ذاکروں سے پوچھنے لگے؟ اور ذاکر کب سے شریعت ڈکٹیٹ کرنے لگے؟ آپ ذکر کیجئے، مولا کی مداحی کیجئے، فضائل پڑھیے، مصائب پڑھیے. فضائل پڑھیے، مصائب پڑھیے. نماز آپ نہیں سکھا سکتے، پہلے خود سیکھیے پھر سکھائیے. دین ہے، تفرقہ نہ کیجئے، تفرقہ نہ کیجئے، تفرقہ نہ کیجئے. ایک قوت ہے مرجعیت، دو قوتیں ہیں، دونوں کی حفاظت کیجئے. ایک قوت ہے مرجعیت، اب طاقت ختم ہو گئی، سورے پہ بیان رہ گیا. ایک طاقت ہے مرجعیت، دوسری طاقت ہے عزاداری. نہ مرجعیت کمزور ہونی چاہیے نہ عزاداری، ہرگز نہیں. عزاداری کمزور نہ ہونے پائے، نہ عزاداری اور نہ مرجعیت. مرجعیت ہماری علمی طاقت ہے اور عزاداری ہماری سماجی اور ثقافتی طاقت ہے. دین کسی معاشرے میں سانس لیتا ہے، جس معاشرے میں دین سانس لیتا ہے اس معاشرے کی حفاظت عزاداری کرتی ہے. یہ عزاداری ہمارے معصوم اماموں کی ثقافتی میراث ہے. یہ جملہ یاد رکھنا، یہ عزاداری ہمارے معصوم اماموں کی ثقافتی میراث ہے. یہ عزاداری توصیہ حق اور توصیہ صبر کا فریضہ انجام دیتی ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. وصیت کرو حق کی، وصیت کرو صبر کی. یہ وصیت مسلسل ہم عزاداری کے ذریعے سے کرتے ہیں. نوحہ پڑھ کے اعلان حق کرتے ہیں، ماتم کر کے صبر کی مثال قائم کرتے ہیں. اور جس دن ہمارا صبر ٹوٹا پھر باطل کی خیریت نہیں آئے. ہمارے صبر کی تاب نہیں لا پاتے تو ہماری شجاعت کی تاب کہاں لاؤ گے؟ ہمارے صبر کی دنیا تاب نہیں لا پاتی تو ہماری شجاعت کی تاب کہاں لا پائے گی؟ بس گفتگو تمام، بحثیں رہ گئی. مگر جو باتیں عرض کی ہیں یاد رکھیے گا، غور کیجئے گا، عمل کیجئے گا. کسی وسوسے کا شکار نہ ہوئیے گا، سازش میں مبتلا نہ ہوئیے گا، تفرقہ پردازی کا شکار نہ ہوئیے گا. علی حق کا نعرہ لگائیے گا، علی رب کا نعرہ نہ لگائیے گا. علی حق ہے، علی رب نہیں ہے. ہر اس بات سے بچیے جس سے آپ کے اوپر شرک اور الحاد کا الزام آئے. توحید پر معصوموں نے جان دی ہے، ہم توحید کو ان پر قربان نہیں کر سکتے. دیکھو تو صحیح توحید کی قدر، دیکھو تو صحیح توحید کی قدر.
کیا قیامت گزر گئی کربلا میں؟ خدا کی قسم ابھی تک کربلا بیان نہیں ہوئی ہے۔ کربلا تو تب بیان ہوگی نا جب وارث کربلا وارث حسین آئے گا، جب میرے آقا امام زمانہ آئیں گے نا، کربلا تو تب بیان ہوگی۔ ابھی تو ہر ذاکر ہر خطیب بس چند جملے کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہے، ابھی کربلا بیان نہیں ہوئی ہے۔ حسین نے کیا قربانی پیش کی ہے، حسین کے بیٹوں نے، حسین کے بھتیجوں نے، بنو ہاشم نے اور ان کے ساتھیوں نے، یہ کربلا کے 72 شہداء نے کیا مثال قائم کی ہے۔ اور پھر اب آج جس کی شب شہادت ہے، پھر وہی جملے دہرا دوں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، گلے میں خاردار توق ہے، لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہے، مگر نمازوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یزید مٹانا چاہتا ہے نا جس دین کو، یہ اس دین کو کس طرح قائم کر رہے ہیں۔ یہ وصیت حق ہے، یہ وصیت صبر ہے۔ کس طرح میرا آقا کربلا سے گزرا ہے، کس طرح میرا آقا کربلا سے گزرا ہے۔ باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، اور سید سجاد کو گزرنا ہے۔ میں کیا کہوں کس طرح گزرا ہے میرا آقا۔ کوفے کا بازار ہے اور برہنہ سر بیویاں ہیں، میرے آقا کو گزرنا ہے، کس طرح گزرا ہے۔ دربار کوفہ ہے، فاسقوں کا مجمع ہے، بیویوں کو دربار سے گزرنا ہے۔ سید سجاد کس طرح گزرے ہیں۔ شام کا بازار ہے، شام کا بازار بڑے اہتمام سے سجایا گیا ہے، یہ تاریخوں میں ہے۔ شادیانے بج رہے ہیں، شادیانے بج رہے ہیں، شام کا بازار سجایا گیا ہے۔ اس بازار سے کیسے گزرے گا آقا؟ بار بار بیبیاں کہتی ہیں سید سجاد بیٹا دشمنے سے کہو کہ اس دربار میں ساری دنیا کے لوگ ہیں، مسلمان بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں، ہمیں اس طرح برہنہ سر لے جائیں گے؟ ہمیں چادر تو دے دیں۔ سید سجاد کہتے ہیں بات قبول نہیں کی جاتی ہے۔ بیبیاں کہہ رہی ہیں اچھا ان سے کہو یہ نئے نو کے نیزہ پہ جو سر ہیں انہیں آگے لے جائیں تاکہ مجمع سروں کو دیکھے ہمیں نہ دیکھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ امام کہ جس کے وضو کے ہاتھوں وضو کے پانی سے جواہر پیدا ہوتے ہیں، وہ امام جو کھانا تناول فرماتا ہے اور اس کے بعد ہاتھ دھو دیتا ہے تو جواہر پیدا ہوتے ہیں، وہ امام بازار شام میں ایک رسول کے صحابی سے کہتا ہے تمہارے پاس کچھ پیسہ ہے؟ کچھ پیسہ ہے؟ انہیں ان اشقیاء کو دے دو اور پیسے دے کر ان سے کہو کہ ہمارے لیے کچھ چادریں لے آئیں۔ کن کن منزلوں سے گزرا ہے امام۔ اور پھر دربار شام، اور دربار شام اور شام کی وہ اذیتیں کہ جب کوئی پوچھتا تھا کہ آقا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں گزری، فرماتے تھے الشام الشام الشام، اجرکم علی اللہ،
پھر وہ جملہ دہراؤں گا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور ہر غم میں صبر دے سوائے غم حسین کے۔ یہ غم ایسا نہیں ہے جس پہ صبر کر لیا جائے۔ آج آقا کی شب شہادت ہے، میں اکثر ایک روایت پڑھتا ہوں، معلوم ہے آقا کی زندگی سے چند ناقوں کے واقعے وابستہ ہیں۔ آقا جب کربلا سے نکلے ہیں تو بی بی زینب نے آقا سے پوچھا ہے، یہ سوال یاد ہوگا، بیٹا سید سجاد تم امام وقت ہو، یہ بتاؤ یہ ناقے آپس میں باتیں کیا کر رہے ہیں؟ تو آقا نے کہا پھوپھی اماں یہ ایک دوسرے سے وصیت کر رہے ہیں۔ میں کہوں گا یہ بھی وصیت حق و صبر ہے۔ یہ ناقے ایک دوسرے سے تلقین کر رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں اپنی زبان میں، دیکھو ہماری پشت پر آل رسول کا کنبہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، راستہ ناہموار ہے، کہیں ایسا نہ ہو پشت سے کوئی بچہ گر کر ہلاک ہو جائے یا زخمی ہو جائے۔ ایک ناقہ وہ ہے جس پر آقا نے 20 یا 20 سے زیادہ حج کیے ہیں، مگر اکثر یہ ہوتا تھا کہ ناقہ ساتھ ساتھ چلتا تھا، آپ پیادہ چلتے تھے، کبھی سوار بھی ہو جاتے تھے۔ جس شب امام اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، بس شہادت کی کیفیت پڑھنے کی تاب نہیں ہے، 2 فقرے کہوں گا اور گفتگو تمام ہے۔ امام کا وہ ناقہ اپنی جگہ تھا، امام بستر پر تھے، امام نے وصیتیں فرمائیں، امام محمد باقر، حضرت زید شہید، امام کے دوسرے فرزندان، بنی ہاشم کے تمام افراد جمع ہیں، امام نے وصیتیں فرمائیں، دنیا کو خیر بات کہا۔ اس کے بعد امام کا جنازہ بہت اہتمام سے اٹھا، امام کو غسل دیا گیا، امام کو کفن دیا گیا، امام کا جنازہ بہت اہتمام سے اٹھا، بہت اہتمام سے اٹھا۔ تاریخوں میں ہے، اپنوں اور پرایوں نے سب نے لکھا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس سے بڑا جنازہ، اس سے بڑا مجمع مدینے میں کبھی اکٹھا نہیں ہوا۔ زمین سے آسمان تک ایک شور تھا، نالے کا، ایک گریے کا شور تھا جب امام کا تابوت اٹھا ہے، اور امام محمد باقر نے لے جا کر بقیع میں سپرد لحد کیا۔ واپس آئے، بس 2 فقرہ عرض کروں گا۔ واپس آئے، جب واپس آئے تو کسی نے کہا کہ وہ ناقہ امام کا موجود نہیں ہے۔ ناقے کو تلاش کرنا شروع کیا، ناقہ اپنی جگہ تھا، معلوم ہوا ناقہ وہاں سے خود سے اپنی مہار وہاں سے توڑا کر، اور امام کا جنازہ جدھر گیا ہے ادھر گیا ہے۔ جا کے دیکھا تو بقیع میں امام کی قبر پر وہ ناقہ اپنا سر زمین پر پٹک رہا ہے۔ امام نے دیکھا، کہا معلوم ہے یہ ناقہ کون ہے؟ یہ زندگی بھر میرے بابا کے ساتھ رہا، مگر کبھی میرے بابا نے ایک درہ بھی اسے نہیں مارا۔ وہ مولا جو کبھی ناقے کو بھی درہ نہ لگائے، اس کی پشت پر کتنے دروں کے نشان تھے۔